بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج ہے 38 اور علل خفیہ یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ رائٹر ہیں اس کتاب، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ بت کدے سے چلے ہو کعبہ کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا۔ علل خفیہ یہ ہم کو تسلیم ہے کہ تمام حوادث کسی نہ کسی سبب طبی کی بنا پر ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب طبی ہمارے علم و فہم میں آ جائے۔ دنیا میں بیسیوں اسرار قدرت ہیں جن کی اب تک تحلیل نہیں ہو سکی ہے۔ اسی بنا پر ممکن ہے کہ معجزات بھی اسباب طبی کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اسباب و علل اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہوں۔ مثلاً یہ کہ انبیاء نے 40 دن تک ایک ساتھ روزہ رکھا اور اس مدت میں ایک دانہ بھی انہوں نے نہیں کھایا، لیکن بائیں ہمہ ان کی قوت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ بظاہر عجیب بات ہے، مگر سبب طبی سے الگ نہیں۔ ہم کو کیوں بھوک لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قوائے معدہ غذا کو ہضم کر لینے کے بعد اس کے خون کو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کوئی کام باقی نہیں رہتا اور ان کو کام کی تلاش ہوتی ہے۔ لیکن ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب یا خوف طاری ہونے کے باعث سے یا کسی غم کے سبب سے جسم پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کئی روز تک معدہ کی قوا معطل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے، اس لیے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی۔ اسی بنا پر اگر یہی حالت کسی نفس کی اس بنا پر ہو جائے کہ اس کو روحانیت کے ساتھ شدت انہماک اور جسمانیت سے قطع علاق ہو گیا ہے، تو اس کے قوائے جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں اور وہ مدت تک فاقہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے معجزات کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، تیسرے ویلاگ کے لیے انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی۔ 2 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، نہ آنا نصیب ہو۔ رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔ در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو۔ پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو۔